اسلام میں مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ کیا یہ عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ اٹ ڈیپینڈز اپون کنڈیشنز۔ پاکستان کے اندر تو خواتین جج لگی ہوئی ہیں، ان کی ججمنٹس قابل قبول ہے، فیصلے کرتی ہیں قابل قبول ہے۔ آپ گواہی کی بات کر رہے ہیں، بہرحال ڈیپینڈز کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر۔ اگر کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے جس کے اندر گواہ صرف ایک عورت ہے تو اس ایک عورت کی گواہی کو ہی مصمم سمجھا جائے گا اگر کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے۔ دوسری ایک بات بڑے آپ نے غور سے سمجھنی ہے کہ گواہی ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو، اس رسپانسبلٹی کو خواتین کے معاملے میں بانٹ دیا، مرد کے معاملے میں ایک کے اوپر ہی ڈال دیا۔ اگر آپ نے کوئی قتل ہوتا دیکھ لیا اور اس کی گواہی آپ نے دینی ہے تو آپ ذرا سوشلی پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا کہ گواہی دینے والے کے اوپر پریشر کتنا ہوگا۔ گواہی دے سکتا ہے وہ؟ اسے دائیں بائیں سے اتنا پریشر ہوگا اس کے اوپر کہ وہ گواہی نہ دے سکے۔ تو پھر اگر کوئی خاتون ہوگی، خاتون چونکہ ایموشنلی ذرا ویک ہوتی ہے تو اسے ڈرانا دھمکانا یہ سب آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ ایموشنلی جو ہے وہ بیہیویئرز کو سٹڈی کریں گے مرد اور عورت کے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مرد تھوڑا سا مضبوط ہے، عورت ان معاملوں میں تھوڑی سی ویک ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج دیا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا ہی کم تر سمجھا ہوگا، یہ رسپانسبلٹی تھی۔ اس رسپانسبلٹی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو خواتین ہوں گی مل کے اٹھا لیں، کہ اگر سامنے سے کوئی پریشر بھی آتا ہے تو پھر ایک خاندان کے اوپر نہیں، دو خاندانوں کے اوپر ہوگا۔ یہ تو اس کا بڑا لاجیکل سا جواب تھا، ہوپفلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ مرد اور عورت ان دونوں کا تقابلی جائزہ لیں تب جب قرآن اتر رہا تھا، تب خاتون کی ویلیو کیا تھی۔ عرب کا معاشرہ جو تھا وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اپنی خواتین کو ایام مخصوصہ کے اندر گھر سے باہر نکال دیتا تھا، بھیڑ بکریوں کے بارے میں بند کر دیتا تھا۔ عرب کا وہ معاشرہ جو خواتین کو اپنے خاص کاموں کے علاوہ کبھی درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا تھا، وہ تو نبی مہربان آئے تو پھر خواتین کو اتنا سٹیٹس مل گیا، ورنہ اس سے پہلے عربوں کی کیا جو ہے وہ ان کی تہذیب آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ عورتوں کو کیا سمجھتے تھے۔ تو وہ عورت مینٹلی طور پہ اتنا گرو نہیں کی ہوئی تھی۔ میں آج کی ان 5% عورتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ہائیلی انٹلیکچوئل ہیں، وہ جو ڈاکٹرز ہیں، وہ جو انجینئرز ہیں، وہ جو بیوروکریسی میں ہیں، وہ جو ادیب ہیں، وہ جو رائٹرز ہیں، وہ جو ملٹیپل کمپنیز کے اندر سی ای اوز کی جابز کر رہی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جن کا زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزرتا ہے وہ سوسائٹی کی آبزرویشن میں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے مرد کی نسبت، کیونکہ فہم جو ہے نا وہ آبزرویشن سے آتا ہے۔ جو جتنا زیادہ پھرتا ہے، جتنا زیادہ آبزرو کرتا ہے، اس کا فہم اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو خواتین اکثر کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیاں، ان کی ڈیوٹیاں اس طرح کیا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح کی آبزرویشن جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے مرد کو عورت کے اوپر خدا نے ایک درجہ دیا ہوگا۔